بنی نوع انسان کی رہنما ہے، صراط ہدی ہے احادیث نبوی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، سیدنا معاذ بن جبل کہتے ہیں میں نے رسول اللہ کو فرماتے سنا، من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا یصلی الصلوات الخمس ویصوم رمضان غفر له۔ قلت افلا ابشرهم یا رسول اللہ؟ قال دعهم یعملوا۔ سیدنا معاذ بن جبل کہتے ہیں میں نے رسول اللہ کو فرماتے سنا، جو اللہ تعالیٰ کو اس حال میں ملے گا اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، 5 نمازیں پڑھی اور رمضان کے روزے رکھے ہوں تو وہ اسے بخش دے گا۔ میں نے کہا اللہ کے رسول، کیا میں یہ حدیث بیان کر کے لوگوں کو خوش نہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا رہنے دو تاکہ وہ مزید عمل کرتے رہیں۔ سب سے پہلی بات جو حدیث سے ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ مومن کو اپنی کچھ نیکیوں پر اعتماد کر کے باقیوں کو چھوڑ نہیں دینا چاہیے۔ جہاں تک ممکن ہو اپنی استطاعت کے مطابق فرائض کے بعد نوافل ادا کرنے چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کو آگے بیان کرنے سے اس لیے روکا ہے کہ کہیں لوگ عمل سے نہ رک جائیں، اس لیے ترغیب والی احادیث سے صرف ترغیب ہی حاصل کرنی چاہیے۔ حدیث نمبر 272 ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مرفوعا من لم يدع اللہ یغضب علیہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ کو نہیں پکارتا وہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ دعا نہ کرنا اللہ تعالیٰ کے غضب کا سبب بنتا ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے۔ امام البانی کہتے ہیں کہ سیدنا نعمان بن بشیر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا دعا ہی عبادت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی، کوئی شک نہیں اللہ کی عبادت اور اس کو پکارنے سے ہی تکبر، یعنی اس کو پکارنے سے جو شخص رکتا ہے اس پر ہی تکبر لازم آتا ہے۔ وہ آیت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی، وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ تمہارے رب کا فرمان ہے مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ یقین مانو جو لوگ میری عبادت سے خود سری کرتے ہیں وہ ذلیل ہو کر جہنم میں پہنچ جائیں گے۔ اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ دعا سے رکنا دراصل تکبر کی وجہ سے، اور جو لوگ تکبر کرتے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم۔ اس لیے اللہ سے ہر موقع پر دعا کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو، یعنی اللہ سے دعا کرو۔ حدیث نمبر 273 ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال المؤمن مرآۃ المؤمن والمؤمن اخو المؤمن یکف علیہ ذیاتہ ویحوطہ من ورائہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے، اور مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے، اس کے سامان کی حفاظت کرتا ہے اور اس کا دفاع کرتا ہے۔ مومن کی مثال آئینے کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئینے کی مثال اس لیے دی کہ آئینہ اپنا کردار بڑی خاموشی سے ادا کرتا ہے، خاموشی سے عیوب کی نشاندہی کرتا ہے، اصلاح کرتا ہے۔ اصلاح کا راستہ یہی ہے خاموشی سے اپنے بھائی کی اصلاح کر دی جائے۔ مومن مومن کا بھائی ہے، بھائی بھائی کی حفاظت کرتا ہے، اس کی عزت کی، اس کے مال کی، اس کی جان کی۔ بھائی دفاع کرتا ہے، عیب جوئی کرے کوئی تب دفاع کرتا ہے، جب کوئی اس کے بارے میں بری بات سنے تب دفاع کرتا ہے، یعنی اس کے بارے میں کسی سے کوئی عیب، کوئی چغلی، کوئی غیبت نہیں سنتا۔ یہ بات سوسائٹی سے کتنی زیادہ دور ہو گئی۔ لوگ اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں
کتنے سکون کے ساتھ ساری باتیں سن لیتے ہیں. کسی کے سامنے بالکل قریبی لوگوں کے بخیے ادھیڑ کر رکھ دیے جائیں، کسی کے پر اثر ہی نہیں پڑتا. ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر پورے کا پورا حرام ہے، اس کی عزت، اس کی جان اور اس کا مال. اور عزت پر کیا غیبتوں سے فرق نہیں آتا، چغلیوں سے فرق نہیں آتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں آئینے جیسا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حدیث نمبر 274 ہے، عن سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعاً، سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المؤمن من اہل الایمان بمنزلۃ الرأس. اہل ایمان کے لیے مومن کی اہمیت اس طرح جس طرح جسم کے لیے سر کی ہوتی ہے. بمنزلۃ الرأس من الجسد یعلم المؤمن لما یصیب اہل الایمان کما یعلم الرأس لما یصیب الجسد. تو مومن کی اہمیت اسی طرح جیسے جسم کے لیے سر کی ہوتی ہے، اہل ایمان کے مصائب سے مومن تکلیف محسوس کرتا ہے جیسا کہ جسم کی بیماری سے سر کو بھی تکلیف ہوتی ہے. حدیث کے حوالے سے توجہ طلب بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوت کی حقیقت سمجھائی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال اس طرح سے سمجھائی ہے کہ جیسے سر جسم کی ہر تکلیف کو محسوس کرتا ہے، ایسے ہی مومن بھی اپنے دوسرے سارے مسلمان بہن بھائیوں کی تکالیف کو محسوس کرتا ہے. حدیث نمبر 275 ہے، عن النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعاً، سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلمون کرجل واحد ان اشتکى عینہ اشتکى کلہ وان اشتکى رأسہ اشتکى کلہ. تمام مسلمان ایک فرد کی مانند، اگر ایک شخص کی ایک آنکھ بیمار ہو تو پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے، اسی طرح اگر سر میں درد ہو تو سارا جسم تکلیف محسوس کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بھی ایک مسلمان کی تکلیف کا سارے مسلمانوں پر اثر دکھایا ہے کہ یہ اخوت کا رشتہ ہے، یہ مومنوں کا باہمی بھائی چارہ ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں. آج بھائی چارہ اس لیے ختم ہو گیا کہ دین کی بنیاد پر تعلقات نہیں ہیں. دین تعلقات کی بنیاد جس وقت بھی بن گیا یہ باہمی بھائی چارہ وجود میں آ جائے گا. حدیث نمبر 276 ہے، عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، سیدنا عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ ومن کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ ومن فرج عن مسلم کربتا فرج اللہ عنہ کربتا من کربات یوم القیامہ ومن ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ. سیدنا عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر نہ ظلم کرتا ہے نہ اسے کسی کے حوالے کرتا ہے. جو مسلمان اپنے بھائی کی حاجت پوری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کرتے ہیں. جو مسلمان اپنے بھائی کی کوئی پریشانی دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کے دن کی کوئی پریشانی دور کر دیں گے. اور جو اپنے مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے. حدیث کے حوالے سے اہم بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوت کے تقاضوں کو واضح کیا کہ مسلمان نہ مسلمان پر ظلم کرتا ہے، مسلمان کو کسی کے حوالے نہیں کرتا، مسلمان کی ضرورت کو پوری کرتا ہے، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں. اور مسلمان کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی پریشانیوں کو دور کر دے گا. اور مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے. حدیث نمبر 277 ہے، عن ابان بن عثمان قال ان زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ خرج من عند مروان نحو من نصف النهار فقلنا ما بعث إليه الساعة إلا لشيء سأله عنه فقمت إليه فسألته فقال أجل سألنا عن أشياء سمعت رسول الله يقول
نظر اللہ امرأن سمع منا حدیثا فحفظہ حتی یبلغہ غیرہ فإنہ رب حامل فقہ لیس بفقیہ ورب حامل فقہ الی من هو افقہ منہ ثلاث خصال لا یغل علیہن قلب مسلم ابدا اخلاص العمل للہ ومناصحۃ ولاة الامر ولزوم الجماعت فإن دعوتهم تحیط من ورائہم وقال من کان ہمہ الآخرۃ جمع اللہ شملہ وجعل غناہ فی قلبہ واتتہ الدنیا وہی راغمۃ ومن کانت نیتہ الدنیا فرق اللہ علیہ زیتہ وجعل فقرہ بین عینیہ ولم یأتہ من الدنیا الا ما کتب لہ۔ صحیحہ کی روایت ہے 404 نمبر پر۔ ابان بن عثمان کہتے ہیں سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ تقریباً نصف النہار کو مروان کے پاس سے نکلے۔ ہم نے کہا اس وقت مروان نے ان سے کوئی سوال کرنے کے لیے ان کو بلایا ہوگا، میں ان کے پاس چلا گیا اور یہی بات پوچھی۔ انہوں نے کہا جی ہاں، اس نے ہم سے رسول اللہ کی چند احادیث کے بارے میں سوال کیا۔ میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا اللہ تعالیٰ اس آدمی کو خوش نما اور تر و تازہ رکھے جو میری حدیث سنتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، اسے دوسروں تک پہنچا دیتا۔ کئی حاملین حدیث فقیہ نہیں ہوتے اور کئی حاملین فقہ اپنے سے زیادہ فقیہ آدمی تک میری احادیث پہنچا دیتے ہیں۔ 3 خصائل پر مومن کا دل کبھی بھی خیانت نہیں کرتا: خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے عمل کرنا، ارباب حل و عقد کی خیرخواہی کرنا، جماعت کو لازم پکڑنا کیونکہ ان کی دعا سب کو شامل ہوتی۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کی فکر آخرت ہو اللہ تعالیٰ اس کے امور کی شیرازہ بندی کر دیتا ہے، اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے اور دنیا ذلیل ہو کر اس کے پاس آ جاتی۔ اور جس آدمی کا ہدف دنیا ہو اللہ تعالیٰ اس کے منافعوں کا شیرازہ منتشر کر دیتا ہے، اس کی فقیری کو اس کی پیشانی پر رکھ دیتا ہے اور اس کے پاس دنیا بھی اس کے مقدر کے مطابق پہنچتی ہے۔ بنی نوع انسان کی رہنما ہے صراط